اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی کو، خوب جوانی کو پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر سوچ سمجھ تدبر یہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنے لگتا ہے اچھے اور بھلے کو، اچھے اور برے کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا عقل جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کا جسم، اس کی ذہنی صلاحیتیں، ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ 3 ادوار کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو وہ دور تھا کہ یہ بالکل یا ماں کے پیٹ میں تھا یا بالکل بچہ تھا اور ماں باپ اس کے ساتھ لگے ہوئے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ دور ہے کہ جب یہ جوان ہو گیا ہے، اور تیسرا وہ دور ہے کہ اب یہ خود باپ بن گیا ہے، خود یہ ماں بن گئی ہے۔ فرمایا اب یہ کیا کہتا ہے؟ قال ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے یہ طاقت دے، توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرے اس نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پہ تو نے کیا ہے جو احسانات تو نے کیے ہیں، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ بھی طاقت دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے راضی کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے اولاد میں بھی اصلاح فرما۔ دیکھیں اپنے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اب دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو اس کی بھی اصلاح فرمائے۔ ایک مقام جو بہت ضروری بھی تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، سورہ لقمان۔ عام طور پر آپ سنتے رہے اس کو، تو اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 15 تک یہ مضمون جو ہے، باقی اس کے بعد بھی ہے، بہرحال آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خود۔ تو آپ دیکھیں اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے ہوں، تیرے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ لیکن اسی سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بدبخت آدمی کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، جو اللہ کے احکامات نہیں مان رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے اس مسلم اور مومن کا ذکر کیا ہے کہ مسلم اور مومن وہ کس طرح کا انسان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا، اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ مالک تو راضی ہو جائے، اور اعلان کرتا ہے کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں تیری نافرمانیوں سے، اور میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور تیری فرمانبرداری کا تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ اب آگے اللہ دیکھے ثمرہ سنا رہا ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ان سے قبول فرمائے گا، اور فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جو گناہ ہوں گے اللہ فرماتا ہے ان سے ہم کیا کریں گے؟ تجاوز کریں گے، اس کو ہم درگزر اس سے کر لیں گے۔ یہ 2 مقامات ہیں، ایک یہ سورۃ الاحقاف اور ایک سورۃ انبیاء۔ وہاں اولئک عنہا مبعدون کا الفاظ ذکر ہے کہ اللہ مومنین کو، نیک لوگوں کو، مسلمین کو، صحیح العقیدہ صحیح عمل لوگوں کو جہنم سے اللہ دور رکھے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو مومن ہوں گے اور ان کے اعمال کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمیاں ہوں گی، ان سے کچھ بھول سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے تجاوز کر کے، یعنی اس کو ہم اگنور کر دیں گے، اس سے ہم جو ہے درگزر کر دیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو۔ اور فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ اصحاب الجنہ کے اندر ہوں گے، جنتیوں کے اندر ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد جو ہے ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور بس اس کے بعد آپ جو بھی کریں، نہیں، ہمیں ایک معاشرہ بنانا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جانوروں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، تمام لوگوں کا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے۔ وہ حقوق بھی ہمیں ادا کرنے ہیں،
ورنہ جنت میں جانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو خاص طور پہ آخر میں نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے جس میں خود بھی شامل ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا حق ادا کرے، اور جو کوتاہی ہو گئی ہے میں اور آپ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور کوشش کرے کہ آئندہ کوتاہی نہ کرے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کو خوش کرے، ان کو راضی کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کو کھلائے پلائے۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی کے اندر ہماری جنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔